اس کی جگہ پولیسنگ کا اور انٹرنل سیکورٹی کا کام آپ کی فوج کرے گی. اور جب فوج کرے تو آپ کہیں یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو عوام کی فلاح و بہبود، عوام کی جان و مال، اس کی عزت، اس کی حفاظت، اس پہ مقدم کر دیا ہے. ہم نے اس کو دہشت گردی پہ مقدم کر دیا ہے، کیونکہ وہ جو پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس ہے وہ زیادہ اہم ہے. ہمیں اس سیاسی مافیا کے لیے وہ نان کسٹم پیڈ وہیکلز جو ہزاروں کی تعداد میں صوبے میں چل رہی ہیں وہ زیادہ اہم ہے. ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، ایک وہیکل ون آئی ڈی ہوتی ہے، نہ اس کا وہ نان کسٹم پیڈ گاڑی ہے، اس کا نہ چیسی ملتا ہے، نہ انجن ہے، نہ کوئی کاغذ ہے. کوئی دوسرے ملک سے کوئی بندہ کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ہزاروں نہیں، بیسوں ہزار گاڑیاں اس طرح کی چل رہی ہیں. So if they are good with non-custom made vehicle, then they should be good with terrorism also. وہ اس لیے کیونکہ ان کے لیے میں نے آپ کے لیے نارکوٹکس رکھی سامنے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاک افغان بارڈر کے اوپر سے نارکوٹکس آئے گی، سمگلنگ ہوگی، کیونکہ اس میں ان کا فائدہ ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کا فائدہ ہے. تو اگر آپ کے لیے اس بارڈر کو آپ چاہتے ہیں، آپ کے قانون نافذ کرنے والے ایف سی، انٹیلیجنس ایجنسیز سب جون سی ہیں، وہ کہتی ہیں اس بارڈر کو سیل کرنا ہے. آپ اس پہ ایکشن کرتے ہیں تو مختلف جگہ سے ڈرگ بیرنز، سہولت کار اور ان کی سیاسی پشت پناہی کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اسمگلنگ کرنی ہے تو پھر دہشت گردی، اس اسمگلنگ کے ساتھ دہشت گرد بھی آئیں گے، اس کے ساتھ ایکسپلوسیوز بھی آئیں گے. آپ نے دہشت گردی کو ناسور کو ختم کرنے کے لیے بیسیکلی یہ کام پولیسنگ کا ہے، لا اینڈ آرڈر. آپ نے اپنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو اسٹرانگ کرنا ہے، اس کی اسٹرینتھ کو بڑھانا ہے، اسے ایکوپ کرنا ہے. آپ یہ نہ کریں اور آپ کہیں کہ یہ جو اس کی جگہ پولیسنگ کا اور انٹرنل سیکورٹی کا کام آپ کی فوج کرے گی. اور جب فوج کرے تو آپ کہیں یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے. آپ کو معلوم ہے، ان کو معلوم ہے، یہ بالکل جانتے ہیں کہ دہشت گردی میں، اس کرمنل مافیا میں، ان کرائمز کے اندر ایک بہت بڑی تعداد افغانیوں کی ہے. فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، آپ صحافی ہیں، آپ کے سامنے ہیں. جب ریاست پاکستان کہتی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے کہتے ہیں کہ ان کو آپ واپس ان کے ملک بھیجیں، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو واپس نہیں بھیجیں گے، کیونکہ وہ آپ کے کرمنل مافیا کا حصہ ہیں، کیونکہ آپ ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو حقیقت تو ان کے سامنے ہے. کیوں نہیں؟ بیکاز ان کی ذات، ان کے فوائد، ان کی سیاست آپ سب کی جان و مال سے ان کو زیادہ عزیز ہے. اور جب آپ یہاں مس گورننس کریں، کرپشن کریں، تو آپ نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر بات چیت ہو. تو یہاں سے دے آر ہیپی، دے آر ایبسولوٹلی ہیپی کہ یہاں سے صرف سیکیورٹی کے واقعات اور دہشت گردی اور ٹیررزم کی سٹوریز آگے ہیں، تاکہ باقی چیزوں پہ بات چیتیں نہ ہو. Nobody should talk about your governance. Nobody should talk about your performance. کوئی یہ بات نہ کرے کہ یہ اربوں روپیہ جو آیا یہ کہاں گیا، کدھر گیا، کس پروجیکٹ پہ لگ گیا، تاکہ پورا دن بیانیہ جو ہے وہ سیکیورٹی کے معاملات پہ رکھا جائے. So that's the fact. Now the time has come where we have to be very clear and honest with each other. Because اس فوج کے بچے، ان انٹیلیجنس ایجنسیز کے بچے، اس پولیس کے بچے، آپ کے بچے ان دہشت گردوں کے ہاتھوں ڈیلی جو ہے اپنی جانیں دے رہے ہیں. کل بھی دی، پرسوں بھی دی، اس سے پہلے بھی دی. خوبصورت جوان اپنے سینوں پہ گولیاں کھا رہے ہیں تاکہ ان کی سیاست چلتی رہے، تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہے. This has to end. This status quo will not be tolerated anymore. That's the simple, short and clear answer.